اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جب تشریف لے کے گئے نا، مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے کے گئے، جب مسلمان مکہ مدینہ کے اندر پہنچے تو نبی کریم علیہ السلام نے بھائی چارہ قائم فرمایا۔ ایک صحابی مہاجر اور دوسرا انصار میں سے ایک انصاری، نبی کریم علیہ السلام نے ایک مدینہ سے لیا، ایک مکہ سے لیا، بھائی بنا دیا، پھر لیا بھائی بنا دیا، دوسروں کو لیا بھائی۔ تو ایک مدینہ والا اور ایک مکہ والا مسلمان جب بھائی بنا نا تو ان کے اثار کا عالم یہ تھا، اور ان کے بھائی چارہ جب قائم ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ جب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے نا تو مدینہ کا جو رہنے والا بھائی تھا اس نے اپنا سامان گھر کا آدھا کیا، آدھا خود رکھا اور آدھا اپنے مکہ والے بھائی کو دے دیا۔ اسی طریقے سے جس کے دو مکان تھے نا، دو مکان، ایک مکان اس نے خود رکھا اور دوسرا مکہ سے جو ہجرت کر کے مسلمان آیا ہوا تھا صحابی، دوسرا مکان اس کے خاتے میں اس کے حوالے کر دیا، ملکیت میں دے دیا۔ اور اسی طریقے سے جس مدینہ کے رہنے والے مسلمان صحابی کے دو باغ تھے نا، اس نے ایک باغ خود رکھا اور دوسرا باغ اپنے بھائی کو دے دیا۔ یہاں تک بھی بات آئی کہ جس صحابی مدینہ کے رہنے والے انصاری صحابی کی دو بیویاں تھیں نا، اس نے ایک بیوی کو طلاق دے کے دوسرے صحابی کے نکاح کے اندر بھی دیا۔ یہاں تک بھی بات انہوں نے اس طرح سے کیا کیا، اثار کیا، اور اپنے بھائی چارہ جو حضور علیہ السلام نے قائم کیا نا، اس بھائی چارے کے اندر جو قربانیاں انہوں نے اور جس طریقے سے اثار انہوں نے کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان مومن، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جسے خود پسند کرتا ہو۔ بھائی کے لیے وہی چیز، مسلمان بھائی کے لیے، یہ بھائی نہیں ہے کہ جو آپ کی ماں سے جنا ہوا، ماں نے جس کو جنا، آپ کا ایک ہی ماں کے بھائی، وہ بات نہیں ہو رہی یہاں پر، اسلامی بھائی کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمان بھائی، انما المؤمنون اخوۃ، جو رب العالمین فرمایا کہ مومن آپس میں کیا ہیں، بھائی ہیں۔ اس بھائی کی بات ہو رہی ہے کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جبکہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے کامل مومن ہونے کی نشانی یہ بتائی، گویا کہ بندہ جب کامل مومن ہو جاتا ہے نا، پھر اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے ایک ہی چیز پسند کرتا ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اثار کی ایسی بے مثال کہانیاں اور بے مثال صحابہ کرام علیہم رضوان نے عمل چھوڑا، اور نبی کریم علیہ السلام کی وہ تربیت، وہ تعلیم ان کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ صحابہ کرام کو جب کسی چیز کی خود حاجت ہوتی تھی نا تو وہ خود استعمال نہیں کرتے تھے، دوسروں کے گھر میں پہنچا دیتے تھے۔ وہ سری والا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا بھی ہوا کہ کسی صحابی کے گھر میں ایک بکری کی سری آ گئی، اور جب اس کے گھر میں وہ سری پہنچی نا تو اس نے نا اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ انہوں نے نظر دوڑائی تو خیال یہ آیا اچانک سے کہ میرا فلاں بھائی زیادہ مجھ سے محتاج ہے، زیادہ ضرورت مند ہے بنسبت میرے، مجھے شاید اتنی ضرورت نہیں ہے سری کی جتنی اس کو ضرورت ہے۔ اس نے کیا کیا، وہ سری جو اس کے گھر میں کسی نے بطور تحفہ اور ہدیہ بھیجی تھی نا، اس نے پکائی نہیں، بنائی نہیں، کھائی نہیں اس نے، بلکہ وہ دوسرے کے گھر میں بھیج دی۔ اب جب وہی سری دوسرے کے گھر میں پہنچی تو اس نے فٹافٹ لی نہیں، فٹافٹ پکائی نہیں، فٹافٹ پکا کے اپنا پیٹ نہیں بھرا، بلکہ اس نے بھی سوچنا شروع کر دیا کہ کیا مجھ سے زیادہ کوئی محتاج ہے، کوئی ضرورت مند ہے؟ تو اس نے سوچا، تھوڑی دیر بعد ذہن نے یہ جواب دیا، اس کو دماغ میں یہ خیال آیا کہ مجھ سے فلاں زیادہ محتاج ہے، فلاں زیادہ ضرورت مند ہے۔ اس نے کیا کیا،
کہ کسی کو دی اور کہا کہ یہ فلاں کے گھر بھیج دو. اب اٹھائی تیسرے کے گھر کے اندر پہنچ گئی. تیسرے نے سوچا تو تیسرے کے ذہن میں خیال آیا کہ نہیں وہ مجھ سے زیادہ محتاج ہے. دوسرا تو اس نے چوتھے کے گھر میں پہنچائی. پھر چوتھے نے سوچا پانچویں کے گھر میں, پانچویں نے سوچا چھٹے کے گھر کے اندر, اور چھٹے نے سوچا ساتویں کے گھر کے اندر. وہ سری پہنچی اور ساتویں نے جب سوچا نا تو سری دوبارہ اسی صحابی کے گھر میں آ گئی جہاں سے روانہ ہوئی تھی. جس نے پہلے بھیجی تھی واپس لوٹ کر اسی کے گھر کے اندر آ گئی. اور ہر بندہ یہ سوچتا رہا کہ نہیں یہ زیادہ محتاج ہے, نہیں یہ زیادہ محتاج ہے, نہیں یہ زیادہ محتاج ہے. یہ تھے صحابہ کرام علیہم رضوان اور حضور کے تربیت یافتہ, تعلیم یافتہ, جن کی تربیت میرے آقا نے کی کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. اور قرآن مجید کا فرمان ان کے اوپر بالکل صادق آتا تھا اور وہ اس کے مصداق ٹھہرتے تھے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خِصَاصَةٌ. حالت جنگ کی بات ہے, یہ تو نارمل زندگی. حالت جنگ کی بات بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اب سوچیں جنگ کے اندر کیا حالت ہوتی ہے, بندے کو ہوش نہیں ہوتا. جب بندہ زخمی ہوتا ہے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں, ہوا کچھ یوں کہ ایک جنگ کے اندر جنگ یرموک کا موقع تھا. جنگ یرموک کا موقع اور بڑی سخت جنگ تھی, اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس کے اندر شہید بھی ہوئے, بہت زیادہ زخمی بھی ہوئے. کہہ رہے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نا پانی کا گلاس لے کر نا اپنے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے. مجھے پتہ چلا کہ وہ زخمی ہو گیا ہے اور زخموں سے چورا چور ہے اور اس کے آخری سانس ہیں. کہہ رہے ہیں میں اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہا تھا کہ اسے پانی کی حاجت ہوگی, اسے پیاس لگی ہوگی, وہ پریشان ہوگا تو اپنے بھائی کو جا کر پانی پلا دوں میں. وہ پانی لے کر گیا اپنے بھائی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی چچا زاد بھائی کے لیے پانی لے کر گیا نا, میں ڈھونڈتا رہا اور اس کو میدان کے اندر, جنگ کے میدان میں اس کو ڈھونڈتا رہا تو میں نے اس کو پا لیا. جب میں نے اس کو پایا نا تو میں اپنے بھائی کے پاس پہنچا تو زخموں سے اس کا برا حال ہے اور زخم بہت زیادہ, اس کے خون بہ رہا ہے جسم سے. اور میں نے اپنے بھائی کو پانی پیش کیا, چچا زاد بھائی کو. ابھی وہ پانی ہونٹوں کو لگا ہی رہا تھا نا تو قریب سے آہ کی آواز آئی. آہ کی آواز آئی نا تو کہتے ہیں حضرت حذیفہ کہ میرے چچا زاد بھائی نے مجھے یہ کہا کہ پانی کی زیادہ ضرورت مجھے نہیں ہے, میرے ساتھ والے بھائی کے ہو, پانی اس کو پلاؤ. کہہ رہا میں پانی اس کے پاس لے کر گیا, اپنے ساتھ والے چچا زاد بھائی کے ساتھ جو شہید وہ لیٹا ہوا تھا اور زخموں سے چورا چور تھا اور بدن سے خون بہ رہا تھا, میں اس کے پاس پانی لے کر پہنچا. اور جب میں اس کے پاس پانی لے کر پہنچا نا تو وہ بھی پانی پینے لگا تو قریب سے کسی اور کی آہ کی آواز آئی جو زخموں سے کرا رہا تھا اور تکلیف سے تڑپ رہا تھا. وہ بھائی مجھے کہنے لگا, ساتھ والا جس کے پاس میں پانی لے کر پہنچا تھا, کہنے لگا مجھے پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہے, میرے ساتھ والے بھائی کو پانی پلاؤ, وہ زیادہ تکلیف میں ہے, وہ زیادہ پیاس کے اندر ہے, وہ زیادہ دکھ کے اندر ہے اور اس کا جسم جو ہے وہ زخموں سے زیادہ چورا چور ہے. کہنے میں اس کے پاس پانی لے کر جب جا رہا تھا نا, ابھی پہنچا نہیں تھا, پہلے اس کی روح پرواز کر کی. اس کی جب اس کی روح پرواز کر گئی تو میں نے کہا دوسرے کو پلاتا ہوں جس کے پاس دوسرے نمبر پہ آیا تھا. کہہ رہا میں واپس جب اس کے پاس پلٹا نا, اس کے پاس آیا تو اللہ نے اس کی روح کو بھی قبض کر فرما لیا تھا, اس کی روح بھی پرواز کر گئی, وہ بھی جام شہادت نوش کر چکا تھا. اب جب 2 جام شہادت نوش کر چکے تو پھر میں نے کہا چلو آپ اپنے چچا زاد بھائی کو پلا دیتا ہوں. کہہ رہا واپس جب پلٹ کر آئے تو میرا چچا زاد بھائی بھی جام شہادت نوش کر چکا تھا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خِصَاصَةٌ. یہ عملی تصویر ہے اس کی, اور یہ واضح ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دی. اور جب وہ اصرار کرتے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جب بندہ اصرار کرتا ہے تو مرتبہ اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ درجات کو بلندیاں بھی اسی طریقے سے کیا کرتا ہے, عطا کرتا ہے. یہ وجہ ہے نا ہم یہاں بیٹھ کر بھی ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر کر رہے ہیں, ممبروں کے اوپر بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے اور ممبر کے اوپر بھی ان کو یاد کیا جا رہا ہے, ان کے ترانے گائے جاتے ہیں, ان کا نام لیا جاتا ہے اور ان سے محبتوں کا اظہار کیا جاتا ہے.